علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون۔ وقال اللہ تعالی فی سورۃ التغابن: الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم ذلک بانہ كانت تأتيهم رسلهم بالبينات وقالوا وبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد۔ وقال الله تعالى في مقام أخرى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام انبیاء کی یکساں خصوصیات میں ان کا ایک خاص وصف ہے کہ وہ جب بھی دنیا کے سامنے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں، اور بدبختی انسانوں کی کہ وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، تم پر کیسے خدا تعالیٰ نے بات کی ہے یا کچھ اتارا ہے، ہم کیسے مان لیں۔ وہ جب معجزات اور نشانیاں دکھانے لگتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں یہ تو تم جادو کر رہے ہو، اور اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کا یہ اصرار ہے کہ تم کہو کہ خدا نے مجھے اور ہم کو علم دیا ہے جو تم کو نہیں دیا، اس لیے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہہ دو کہ پیغمبر کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، بس یہ کہ مجھ پر اللہ نے اپنا کلام اتارا ہے اور تم کو تاکہ ہدایت سے ہمکنار کیا جا سکے۔ اور وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے کہ تم خدا کے پیغمبر ہو، تم اگر خدا کی طرف سے ہوتے تو تم آسمان سے اترتے، زمین پہ تمہارے باغات محل لگے کھڑے ہوتے، اور پھر فرشتے تمہاری بغلوں میں ہوتے، اور تم اترتے تو یہ نشانی ہم مان لیتے۔ اور اسی لیے مختلف قوموں نے مختلف سوال کیے، اور پھر جواب یہ دیا گیا کہ تم یہ جو سوال بھی کر رہے ہو یہ سوال نامعقول ہیں، اور اگر انہی سوالوں پر تمہارا انکار ہوا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ جیسے قوم سمود والوں نے کہا کہ ہمیں پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ تو تب ہم مان لیں گے، تو انہوں نے کہا ہم یہ کر تو دیں گے لیکن اگر تم نے انکار کیا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ اور پھر خدا نے اسی اونٹنی کو، ناقہ کو، جو خدا نے پہاڑ سے نکالی تھی، اس کو ایک ایسا اوپرا مزاج بنا دیا کہ وہ ان کے لیے مشکلات کا سبب بن گئی، اور پھر انہوں نے اس کو مارا تو خدا کا عذاب آ گیا۔ اس لیے نبی ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے تم میں زندگی گزاری ہے، تمہیں کوئی بات ہماری خلاف عقل اور خلاف انسانیت نظر آئی ہو تو وہ بتاؤ، اور یہی اصل معیار یہی ہے۔ اور اس لیے انبیاء ان کو یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی عدل کے ذریعے سے، انصاف کے ذریعے سے جو بات بھی ہو وہ ہم کرتے ہیں، اور تمہیں بھی اسی کا خوگر ہونی چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو، اس کی مدد کرو۔ اور اس لیے حضور نے فرمایا کہ وہ جو ظالم ہے یہاں تو ظلم کر رہا ہے، لیکن محشر کے میدان میں اس کا جب ظلم سامنے آئے گا تو پھر اس کی خیر نہیں ہوگی، اس لیے تم اس کی مدد کرو تاکہ وہ ظلم سے باز آ جائے۔ اگر تم نے اس کو روک لیا تو تمہاری اس کے لیے بہت بڑی مدد ہے۔ اور دوسری حدیث میں یوں فرمایا کہ تم مفلس کس کو کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، مفلس وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، نہ مال و نہ دولت نہ کوئی چیز۔ فرمایا یہ تو دنیا کی باتیں ہیں، محشر کے میدان کا مفلس میں تم کو بتاتا ہوں کہ جس نے دنیا میں کسی پہ ظلم زیادتی کی ہوگی اور اس کے بدلے میں اس کے تمام اعمال مظلوموں کو دے دیے جائیں گے،
اور اس کے پاس بقایا اس کے اعمال میں سے کچھ بھی نہیں بچے گا، اور الٹا ان مظلوموں کے گناہوں کو اس کے اوپر رکھ دیا جائے گا، تو مکمل طور پہ یہ واصل جہنم ہو جائے گا۔ بس یہ اس کی مفلسی جو ہے وہ اس کو جہنم میں پہنچا دے گی۔ اسی بات سے میں یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو، ظالم بھی ہو تو ظلم سے اس کو روکو، اور مظلوم کی مدد تو ویسے بھی دنیا جانتی ہے کہ ان کی مدد کرنا حق بنتا ہے اور ان کی امداد کرنا حق بنتا ہے۔ ظالم کو ظلم سے روکنا اس کی امداد ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔